سنہرا پھول پارٹ 2۔ جب سوداگر محل کے دروازے کے پاس پہنچا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سوداگر اندر داخل ہوا۔ اسے نہایت خوبصورت کمرے نظر آئے، چنانچہ وہ ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ سوداگر: واہ واہ، کتنا خوبصورت محل ہے! کمرے کی دیواروں میں ہیرے اور موتی لگے ہوئے ہیں، ستون چاندی اور سونے کے بنے ہوئے ہیں، ریشم کے پردے کتنے قیمتی ہیں، اور یہ سبز و سرخ قالین نہ جانے کس بادشاہ کا محل ہے۔ غیبی آواز آئی: السلام علیکم، میں میرے مہمان۔ سوداگر گھبرا کر: ہائے، تو کون ہے اور کہاں ہے؟ مجھے تیری صورت نظر نہیں آئی۔ غیبی آواز: تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ ہاں، تمہارا دل جس چیز کو چاہے گا تمہیں مل جائے گی۔ اچھا، پہلے کھانا کھا لو۔ سوداگر وقفے کے بعد: یہ کھانے کی بے شمار تشتریاں، کتنی قسم کے کھانے ہیں اور ہر کھانا تازہ ہے۔ اے میرے میزبان، تیرا شکریہ۔ سوداگر آپ اپنے آپ سے کہنے لگا: واہ، کتنا لذیذ کھانا تھا۔ اچھا، ذرا اس محل کی سیر کی جائے۔ وہ سامنے باغ ہے، کیوں نہ پھولوں کو دیکھوں؟ اوف، کتنی روشنی ہے باغ میں اور کتنی خوشبو، جیسے سانسوں میں عطر گھل گیا ہو۔ لیکن یہ روشنی کیسی ہے؟ ایک پھول اور اتنا روشن، جس کی روشنی سے تمام باغ میں نور ہی نور ہے۔ ارے، یہ تو وہی سنہری پھول ہے جس کے متعلق سارا نے کہا تھا۔ ہاں، یہ وہی پھول ہے جو تمہاری سب سے چھوٹی بیٹی سارا نے مانگا تھا، لیکن یہ تم پھول توڑ نہیں سکتے۔ سوداگر: لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ پھول میری سب سے چھوٹی بیٹی نے مانگا تھا؟ غیبی آواز آئی: مجھے سب معلوم ہے، لیکن تم یہ پھول نہیں لے جا سکتے۔ سوداگر: میں ضرور یہ پھول لوں گا۔ مجھے اپنی بیٹی کی خواہش اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ میں ضرور اس کی خواہش پوری کروں گا۔ میں تو یہ پھول ضرور توڑوں گا۔ پھول توڑتے ہی ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں، خوفناک ہوائیں تیز چلنے لگیں۔ غیبی آواز آئی: آہ، تم نے یہ کیا کیا سوداگر؟ تم نے اپنے میزبان کو دکھ پہنچایا، اس کی سزا موت ہے۔ سوداگر: میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے میزبان کو دکھ پہنچایا، لیکن مجھے اپنی بیٹی سب سے زیادہ پیاری ہے۔ غیبی آواز آئی: اچھا، تم ایک شرط پر یہ پھول لے جا سکتے ہو۔ سوداگر: وہ کیا؟ غیبی آواز آئی: ٹو بی کنٹینیوڈ، نیکسٹ پارٹ۔